तुम सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिल लईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाइ वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र हमारे इस यकीन की लाज रख लेना सोनिया बरोज़े हश्र हमारे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह इंतहाई इज़्ज़त तकरीम और मोहब्बत के लायक मेज़बान महफिल मोहतरम जनाब मोहम्मद अकबर साहिब हमारे इलाके की इज़्ज़त व पहचान बिरादरी मुकर्रम
محمد نواز صاحب، میرے برادر عزیز محمد علی صاحب اور برادر مکرم محمد ممتاز صاحب، عظیم ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برئی محمد اکرم صاحب اور عزیز محترم علی رضا صاحب جن کے والد کریم دنیا سے چلے گئے، تمام حاضرین اور سامعین، آج ہم اس خوبصورت محفل میں حاضر ہوئے اپنے ایک عظیم اور کریم بزرگ غلام علی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ میرے بائیں طرف ہمارے عظیم اور کریم مہمان بیکھڑی سے بھائی محمد مشتاق صاحب اور برادر عزیز جمشید صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز دبئی میں محترم جناب غلام علی صاحب کے ساتھ گزارا، اور دوستوں کی بڑی آپس میں یادیں اور بڑی محبتیں ہوتی ہیں۔ مشکل اور آسانی کے کئی وقت دوستوں کے ساتھ بندہ گزارتا ہے تو دنیا میں بھی اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور جب کوئی دوست دنیا سے چلا جائے پھر وہ محبتیں، وہ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا، یہ فرض شناس لوگ زندگی میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما کر محترم چچا جان غلام علی صاحب اور ان کے بھائیوں کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جس طرح وہ بھائی دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہے، اسی طرح اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں ان کی روحوں کا ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف میرے کریم مالک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس میں اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا حکم فرما رہا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم دے رہا ہے، ایک دوسرے سے تیزی سے آگے نکلنے اور بڑھنے کی تاکید میرا رب فرما رہا ہے۔ اب دنیا میں ہم چونکہ دنیا دار ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ دنیا میں مجھ سے آگے ہے، میں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا جیسا مکان ہے میں نے اس سے اچھا مکان بنانا ہے، جیسی اس کی سواری ہے اس سے بہتر میں نے سواری لینی ہے، جیسی اس کی آسائش زندگی ہے اس سے میں نے بہتر اپنے آپ کو بنانا ہے۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، میرا رب جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں، بلکہ میرا مالک یہ چاہتا ہے کہ ہم موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے اس قبر کی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کریں، مصطفیٰ کریم کی رضا بھی حاصل کریں۔ تو حضرات گرامی قدر، وہ لوگ بڑے عظیم اور قابل قدر ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں اپنے رب کی رضا اور محبت الہی کے لیے شب و روز محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم پھر ان کی محنت اور ان کی کوشش کا بدلہ انہیں اس صورت میں عطا فرماتا ہے کہ خالق کریم دنیا کی زندگی بھی آسان کر دیتا ہے، اور موت کے بعد بھی قبر کی زندگی میں ہم ان کو دنیا میں کپڑے کا کفن پہنا کر بھیجتے ہیں اور مٹی کی قبر پہ سلاتے ہیں۔ رب انہیں قبر میں جانے کے بعد جنت کا لباس پہنا دیتا ہے اور جنت کا بستر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پاک پروردگار نے، لوگو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر جایا کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے کر جایا کرو، تیزی سے آگے بڑھا کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم، یا اللہ کس کام میں ہم تیزی کریں، کون سا عمل ہے
جس میں ہم دوڑ کر استقبال کریں، دوڑ کر جائیں، جلدی کریں، اس میں دیر نہ کریں، اس میں تاخیر کریں گے نقصان اور تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ فرمایا لوگوں سب سے پہلی جو نعمت ہے کہ جس کے لیے تم نے دوڑ کر جانا ہے، جس کے لیے تم نے سستی نہیں کرنی زندگی میں، جس کام میں زندگی میں کبھی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، فرمایا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اگرچہ دنیا میں گناہ کرتے رہے لیکن تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، گناہوں کا بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے لیکن پھر بھی انتظار کر رہا ہے۔ کس بات کی انتظار کر رہا ہے؟ فرمایا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کا انتظار فرما رہا ہے۔ فرمایا معاف کرنے کا رب انتظار کر رہا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں تمہیں رب نے جو مہلت عطا فرمائی ہے، لوگوں اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ رب انتظار میں ہے کہ کس وقت میرا بندہ آ کر میرے دروازے پہ جھک جاتا ہے اور آنسو بہا کر مجھے راضی کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور بہت بڑی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں چند مرلے کا مکان بناتے ہیں نا، ساری زندگی کی جمع پونجی اس مکان پہ لگ جاتی ہے، کئی سال قرضہ اتارنے میں ہمیں لگ جاتے ہیں۔ تو میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا سخی ہے، میرا رب کتنا غریب نواز ہے۔ فرمایا میرے بندے جب تو مجھے راضی کر کے اس دنیا سے آئے گا، فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، میں تجھے وہ جنت عطا کروں گا، عرضها، جس کی چوڑائی کا عرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں کی طرح ہے اور زمینوں کی طرح ہے۔ آسمانوں جتنے برابر، جتنا آسمان بڑا ہے نا، اس کے برابر اللہ کریم تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ والارض، صرف آسمانوں کے برابر نہیں بلکہ فرمایا زمینوں کے برابر بھی ہے، زمینوں کی چوڑائی کے برابر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ میرے دوستوں، میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے جاؤ، دوڑ کر جاؤ، رب کریم کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا وجنت عرضها كعرض السماء والارض، لوگوں وہ جنت تمہیں رب عطا کرے گا جس کی چوڑائی آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ یہ جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ فرمایا اعدت للذین آمنوا، فرمایا یہ لوگوں یہ جنت ایمان والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کریم نے فرمایا لوگوں اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والا اس جنت کا مستحق بنے گا۔ یا اللہ کیا ہماری نمازوں سے جنت ملتی ہے، ہمارے روزوں سے جنت ملتی ہے، ہماری زکوٰۃ سے جنت ملتی ہے، ہمارے حج سے جنت ملتی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں میرے بندے، یہ تو امتحان ہے۔ ایک طرف تیری کاروباری مصروفیات ہیں، ایک طرف تیری دکانداریاں ہیں، ایک طرف تیری اولاد کی بیماریاں ہیں، اور دوسری طرف حی علی الصلاۃ کی آواز ہے۔ یہ تو امتحان ہے میرے بندے کہ تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، بیٹا گھر میں بیمار چھوڑ کر اپنے رب کی مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ فرمایا لوگوں یہ تو امتحان ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا لوگوں جنت تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ تمہارا فرض ہے اور ایک امتحان ہے کہ میں نے نماز فرض کی ہے، سب کچھ ملنے کے بعد، عزت ملنے کے بعد، رزق ملنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد، کیا نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ سب کچھ ملنے کے بعد 11 مہینے جب چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک مہینہ میرے لیے صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ فرمایا یہ تو امتحان ہے، اب دیکھتا یہ ہوں کہ تم اس امتحان میں کتنے اترتے ہو۔ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ زمین و آسمان کی ہر نعمت میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔
ہر نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم میرے دربار میں آ کر جھکتے ہو یا نہیں جھکتے۔ فرمایا باقی رہی جنت کی بات، فرمایا یہ نہ سوچو میں بڑا نمازی ہوں جنت میری پکی ہے، میں نے 3 حج کیے ہیں جنت میری پکی ہے، نہیں نہیں لوگوں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، رب جس کو چاہے اپنی بارگاہ سے انعام عطا کرتا ہے، اس لیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا لوگوں اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کو گھر سے اٹھایا گیا، آپ کا جسم مبارک لا کر جنازہ گاہ میں رکھا گیا۔ مدینہ پاک کا وہ پاک سما ہے، نبی کریم علیہ السلام کے غلام سیدنا عمر فاروق دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے جسم اطہر کو جب جنازے کے لیے لایا گیا، صفیں بنا دی گئی، ایک بندہ صفیں توڑتا ہوا، صفیں چیرتا ہوا، دوڑتا ہوا جنازے کے پاس آیا، جنازے کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرنے لگا، میرے مولا جس طرح عمر فاروق کو تو نے اعمال کی توفیق عطا فرمائی، جتنی نیکیاں عمر فاروق زندگی میں کرتے رہے، جس طرح غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق نے کی ہے، یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ پتہ چلا میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں کہ نیک لوگوں کا شیوا یہ ہے، اللہ کے محبوبوں کا شیوا یہ ہے، وہ دنیا میں رشک نہیں کرتے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اللہ کا بندہ ہے جو جماعت سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، یہ قابل رشک ہے۔ کون سا اللہ کا بندہ ہے جو پورے مہینے کی تراویحاں پابندی سے پڑھتا ہے، کون سا اللہ کا بندہ ہے جو اپنے مال کا سال کے بعد حساب کر کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہے، کون سا اللہ کا بندہ ہے کہ جب زمین سے فصل اٹھا کر اپنے گھر میں لاتا ہے پہلے حساب کر کے 10ویں حصے کے حساب سے عشر غریبوں کے گھر میں دے کر آتا ہے، کون سا اللہ کا بندہ ہے جس نے قربانی کر کے گوشت کے پیکٹ بنائے ہیں اور علاقے کا چودھری ہونے کے باوجود، علاقے کا سردار ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود کبھی کسی یتیم کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کبھی کسی بیوہ کو جا کر قربانی کا گوشت دیتا ہے کہ میں نے یہ قربانی کی ہے، میرا فرض تھا تیرے دروازے پہ آنا۔ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگوں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے سردار صاحب اگر تشریف لائے جناب، ایسا تشریف لائے جناب، ہمارے علاقے کی عزت و پہچان جناب محترم سردار ذوالفقار علی خان صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کی خدمات جو خدمت خلق کے حوالے سے انہوں نے کی، میرا مالک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جناب تشریف لائے، جناب تشریف لائے، جناب تشریف لائے، بسم اللہ، جناب تشریف لائے۔ بھائی نواز صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سردار صاحب نے کہیں جانا ہے تو ان کے لیے دعائے خیر اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، اللہ رب العالمین ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے دنوں میں تلگنگ میں گیا محفل پہ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں سے، میں نے کہا چکوال سے۔ نہیں جی چکوال خاص کے آگے کوئی گاؤں بھی ہے، میں نے کہا میرے گاؤں دلہ ہے۔ اچھا جی آپ ذوالفقار دلہ صاحب کے گاؤں ہیں، یہ میں خوشامد نہیں کر رہا، میرے خیال سے آج تک میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، آج تک کوئی کام میں نے ان سے نہیں کروایا، باقی یہ مہربان ہمارے محسن ہیں، آئندہ بھی شاید کبھی واسطہ نہ پڑے، لیکن عزت ان کو خدا نے دی، ہمارا فرض بنتا ہے ان کی عزت کرنا۔ تو وہ دوست مجھے گلے لگا کر کہنے لگا کہ میں جی ذوالفقار خان صاحب کا بڑا سپورٹر ہوں۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، وہ ہمارے علاقے کی عزت اور پہچان ہے، اللہ کریم ان کو سلامتی عطا فرمائے، دعائے خیر جناب۔
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے مالک کریم صبح سے لے کر اب تک جو قرآن مجید پڑھا گیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے پوری امت مسلمہ مرحومہ بالخصوص محترم جناب غلام علی سیکٹری صاحب کی روح پاک کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرما۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سایہ ان کو قبر میں عطا فرما۔ الہی کریم ان کو اپنی رضا اور جنت الفردوس کی نعمتیں عطا فرما۔ قبلہ سردار صاحب ذوالفقار علی خان صاحب کی عمر میں، صحت میں، رزق میں خیر اور برکت عطا فرما۔ جو خدمت خلق کے کام انہوں نے پورے علاقے اور بالخصوص دلہ کی بستی میں کرائے، اس کا میرے مالک ان کو، ان کے عظیم اور کریم والدین کو اجر عطا فرما۔ تمام حاضرین کو سلامتی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا جنازے کے لیے، صفیں بن گئیں جنازے کی، ایک بندہ صفوں کو چیرتا ہوا آ کر سیدنا عمر فاروق کے پاس دعا کرتا ہے، یا اللہ جس طرح کے اعمال سیدنا عمر فاروق نے کیے ہیں ایسے اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی راوی فرماتے ہیں کہ جب اس شخصیت نے اپنا مبارک چہرہ پیچھے پھیرا، ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو سیدنا عمر فاروق کے اعمال پہ رش کر رہا ہے، سیدنا عمر فاروق کے اعمال کی طرح اعمال کی دعا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ بندہ وہ عظیم رب کا بندہ ہے جو اللہ کو بھی سب سے پیارا ہے، اللہ کے نبی کو بھی سب سے پیارا ہے۔ اور وہ عظیم المرتبت ہستی کون سی ہستی ہے؟ وہ سیدنا جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ہستی ہے۔ جناب علی المرتضی یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جس طرح کے اعمال عمر کر کے دنیا سے گئے ہیں ایسے اعمال کی ہمیں بھی دنیا کی زندگی میں توفیق عطا فرما۔ اس لیے حضرات گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں غریب صحابہ کی جماعت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں، ہم غریب صحابہ میں سے ہیں، ہماری جماعت میں کچھ امیر صحابہ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، وہ ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان سے اعمال میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں صحابہ کرام کتنا پیار بھری نگاہوں سے اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنمائی لیتے ہیں کہ سونیا کسی عمل میں ہم کسی صحابی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر صحابہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ طواف کعبہ کرتے ہیں، ہم بھی طواف کعبہ کر لیتے ہیں، وہ جب روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم غریب ہیں سونیا، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی سونیا کوئی ایسا وظیفہ عطا کر دو، کوئی ایسا وظیفہ عطا کر دو کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، رب ہمیں زکوٰۃ کا بھی، صدقے کا بھی، قربانی کا بھی ثواب عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میرا رب بڑا کریم سخی ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر تم ہر نماز کے بعد پڑھو گے تمہیں زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، قربانی کا ثواب بھی ملے گا، عشر کا ثواب بھی ملے گا۔ عرض کی سونیا وہ وظیفہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں ہر نماز کے بعد یہ پابندی سے کرتے رہو کہ ہر نماز کے بعد تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ تم نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ میرے غلاموں جو میرا غلام یہ تسبیح پڑھے گا رب کریم اس کو یہ ثواب اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کی مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت ہے، عرض کی سونیا یہ ہمارے لیے صرف خاص ہے، ہم چند صحابہ جو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کیا یہ صرف ہمیں ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں اے میرے غلاموں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا نہیں
نہیں میرے صحابہ، میرے رب کی رحمت کو خاص نہ کرو، میرے رب کی رحمت کو کم عرض کی بایزید بستامی، میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ میں نے سوال کیا تھا آپ بہتر ہیں یا میرے جانور بہتر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں بہتر ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور اگر اتنا ہی کہنا تھا دنیا میں ہی بتا دیتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے سوال ایسا کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں جواب دے سکوں۔ اس نے کہا حضور اس میں قابلیت کی کیا بات ہے؟ فرمایا قابلیت کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، موت کے بعد رب کریم نے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے مجھے بخشش بھی عطا کر دی ہے، جنت بھی عطا کر دی ہے، مجھے میرے مالک نے معاف کر دیا ہے۔ جب تک میں دنیا میں تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، حالانکہ وقت کا بہت بڑا امام، وقت کا بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، عبادت کر کر کے زندگی گزاری ہے، لیکن خوف خدا کتنا ہے کہیں یہ نہ ہو میں اپنے آپ کو ہم تو اپنے آپ کو لوگوں سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا انہوں نے 60 سال خانہ کعبہ میں عبادت کی، 60 سال خانہ کعبہ میں عبادت کی۔ جب فوت ہوئے کسی غلام نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضور سنائیے کیا بنی؟ عرض کی میرے رب نے میری عبادت کو اپنی بارگاہ سے رد کر کے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے اندر 2 گناہ تھے، 2 برائیاں تھیں۔ ایک گناہ یہ تھا کہ میں جو عبادت کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کرتے رہیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، ایک یہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میں لوگوں پہ تکبر کرتا تھا۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت میرے بھائیوں عطا فرمائی ہے، اپنے علاقے کی سرداری عطا فرمائی ہے، اپنے علاقے کی امامت عطا فرمائی ہے، اپنے علاقے کی چودراہٹ عطا فرمائی ہے، اپنے علاقے کی کرسی یا دولت کا انبار عطا فرمایا ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میری محنت سے ملا ہے، یہ میرے رب نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا۔ اس لیے جب کوئی بھی بندہ تمہارے دروازے پہ آ جائے اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ فقیر بن کر میرے پاس آیا ہے، اس کو یہ سمجھو کہ میرے رب نے مجھے یہ کرسی عطا فرمائی ہے، اب یہ کرسی مجھے میرے فخر اور تکبر کے لیے نہیں بلکہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے میرے مالک نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے حضرات یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ الحمدللہ کام ہوا، مجھے اپنے ان بھائیوں پہ فخر ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کوئی کام پڑا، میں نے فون کیا یا ریکویسٹ کی، انہوں نے مہربانی فرمائی، میرا اپنا یا کسی بندے کا کام بڑے اچھے طریقے سے کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک قلم میں طاقت عطا فرمائی ہے، کسی کی خدمت کر دو گے رب تمہارا بھی بھلا کرے گا، تمہارے ماں باپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو بایزید بستامی کہنے لگے لوگوں میں اپنے رب کے دربار میں آیا، رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے مجھے معاف کر دیا، اور جب رب نے مجھے جنت عطا فرمائی تو مجھے یقین ہوا کہ الحمدللہ میں جانوروں سے بہتر ہوں۔ اگر رب مجھ سے ناراض ہوتا اور مجھے دوزخ میں ڈال دیتا تو یقیناً میں بہتر نہیں تھا، وہ جانور بہتر تھے جو رب کو ناراض کر کے دنیا سے بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضرات اپنے آپ کو اس نظام میں چلاؤ کہ ہم نے زندگی بھر اپنے رب العالمین کی رضا کے لیے خدمت خلق کرنی ہے، اور اپنے بزرگوں کی قبر پہ حاضری دیا کرو، قبر پہ حاضری دیا کرو۔ اللہ کریم نے بڑی سخت آیت کریمہ سورۃ الرحمن میں فرمائی ہے، میرا اور آپ کا کریم مالک فرماتا ہے، فرمایا لوگو یعرف المجرمون بسیماہم، کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا جتنے بھی جرم کرنے والے لوگ ہوں گے، گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے، برائیاں کرنے والے لوگ ہوں گے، ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہوں گے، فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں وہ چہرے سے پہچانے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، فرمایا مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ مجرموں کا حال یہ ہوگا، فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي، اللہ کریم نے فرمایا ان کو پیشانی سے پکڑا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، وَالْأَقْدَامِ، فرشتے ایک ہاتھ پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور دوسرا ہاتھ فرشتے ان کے قدموں سے پکڑیں گے، اور اس کے بعد ان مجرموں کو پکڑ کر رب کے فرشتے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ فرمایا ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ،
فرمایا لوگوں اللہ کریم فرمائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اور جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بعض لوگ میرے بھائیوں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ جملے بہت بڑے جملے ہیں۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں مہلت عطا فرمائی ہے، اپنی مہلت کو پیش نظر رکھو۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آپ کا غلام عرض کرنے لگا، فرمایا عرض کیا حضور کئی سال گزر گئے زندگی کے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، میں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، ہنستے نہیں دیکھا، ہر وقت آپ غمزدہ رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم تیمی فرمانے لگے لوگوں دو چیزیں مجھے مسکرانے نہیں دیتی، دو چیزیں مجھے خوش نہیں رہنے دیتی، دو چیزیں مجھے دنیا میں عیش نہیں کرنے دیتی۔ غلام نے عرض کیا سونیا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں رب مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے، رب مجھے عزت عطا کرتا ہے، رب مجھے اپنا کرم عطا کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ابراہیم تیمی فرمانے لگے جب مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، موت آئے گی، میں نے فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، جب یہ قرآن کا پیغام میرے سامنے آتا ہے کہ بندے تو بھی، تیرا گھر بھی، تیری دولت بھی، تیری کرسی بھی، یہ سب کچھ مٹ جانے کے لیے ہے، یہ ختم ہو جانے والی نعمت ہے، یہ فانی نعمتیں ہیں۔ جب یہ چیز مجھے ذہن میں آتی ہے کہ میں فنا ہو جاؤں گا، پہلے گھر میں، اس کے بعد علاقے میں، پھر قبر میں، علاقے میں رب نے بڑی روشنی اور نور عطا کیا، پہلے علاقے سے نام مٹ جائے گا، فلاں بندہ بڑا عظیم تھا، پورے ضلع میں اس کی پہچان ہے، پوری تحصیل میں اس کی پہچان ہے، پورے ڈویژن میں اس کی پہچان ہے، پورے پاکستان میں وہ چمک رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آہستہ آہستہ موت وہ نعمت ہے کہ پاکستان سے نام مٹ جاتا ہے، پھر محلے سے نام مٹ جاتا ہے، پھر گھر سے بھی نام مٹ جاتا ہے، آخرکار زندگی کا انجام یہ ہے کہ پرانی قبر جا کر آج بھی قبرستان میں دیکھ لو، علاقے کے بڑے بڑے سردار اور چودھری قبرستان میں قبروں میں لیٹے ہیں، ایک چھوٹا سا پتھر ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ دفن ہے۔ میرے دوستو دنیا سے بھی مٹ گیا، قبرستان سے بھی مٹ گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم تیمی کہنے لگے لوگوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ موت آنے والی ہے اور میں نے فنا ہو جانا ہے، مجھے ہنسنے کو دل نہیں چاہتا، اور دوسری بات جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور رب مجھے زندگی کی گزری ہوئی ہر رات کے بارے میں، زندگی کے گزرے ہوئے ہر دن کے بارے میں مجھ پہ سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو میں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ اس حساب کی وجہ سے مجھے دنیا میں ہنسنا پسند نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک دن مسجد میں بیٹھ رہے تھے، کسی صحابی نے کوئی مذاق کی بات کر دی، صحابہ ہنسنے لگے، سرکار تشریف لائے، فوراً جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن مجید کی آیت پاک سورہ نجم میں سے آیت پاک نازل ہوئی، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اے دنیا والو تم ہنستے بہت زیادہ ہو، خوشیاں بہت زیادہ مناتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے نہیں ہو، غمزدہ نہیں ہوتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اسی جگہ پہ بیٹھ کر دہاڑے مار کے رونے لگے، گڑ گڑا کر رونے لگے، صحابہ کی داڑیاں مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اتنے پریشان نہ ہو، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے کرم سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ گناہگار میرے دروازے پہ آ کر آنسو بہا دیتا ہے، اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو اس کی آنکھوں سے میرے خوف کی وجہ سے نکل آئے، میں اس کو جنت عطا فرما دیتا ہوں، اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں ہمیں زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پہ لگائیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے غلاموں دو چیزوں سے جب بھی دعا مانگو اللہ کی پناہ مانگا کرو. ایک چیز یہ ہے یا اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے محفوظ فرمانا, قبر کے امتحان سے ہمیں محفوظ فرمانا, اور دوسرا دجال کے فتنے سے. قیامت کے دن یا اللہ دجال کا فتنہ جب ہوگا ہمیں قیامت کے دن دجال کے فتنے سے محفوظ کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دوزخ والوں کو جب دوزخ میں ڈالا جاتا ہے تو دوزخ میں جانے کے بعد جنتی نہیں دوزخی 5 مرتبہ دن میں دعا مانگیں گے, 5 مرتبہ دن میں دعا مانگیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوزخ میں جانے کے بعد وہ لوگ یہی دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے؟ فرمایا یہ تو خواہش ہوگی ان کی, اور اللہ کریم ہے, وہ جنت مومنوں کو عطا کرے گا, کافر پر جنت حرام ہے. لیکن وہ ایک اور دعا بھی مانگیں گے. عرض کی سونیا وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ دعا کریں گے کہ جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی سے پناہ مانگیں گے یا اللہ جس جگہ تو نے ہمیں دوزخ میں ڈالا ہے کہیں اس سے نکال کر ہمیں اس وادی میں نہ ڈال دینا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا سونیا اس میں عذاب زیادہ ہے؟ فرمایا ہاں, جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اس وادی کے اندر ہوگا جس میں 2 قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا, 2 قسم کے لوگوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا, جہنم کے اس حصے میں ڈالا جائے گا. عرض کی سونیا وہ کون سے 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو اس جہنم کے حصے میں ڈالا جائے گا جو سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے, تکلیف دینے والا ہے, مصیبت والا وہ ڈیرا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ ہے میرے بھائیوں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ ہے کہ جو نماز کی پابندی دنیا کی زندگی میں نہیں کرتا, جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وہاں ڈالا جائے گا. اور دوسرا وہ بندہ جو کم تولتا ہے, یعنی آپ نے کلو چینی لی ہے, اب دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ 100 روپیہ اگر لیتا ہے 200 لیتا ہے 1000 لیتا ہے, جتنے پیسے لیے ہیں اس کی مالیت کے مطابق پورا تول کر وہ سودا تمہیں عطا کرے. حدیث مبارکہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دکاندار پہ یہ حدیث لاگو آتی ہے, یہ مجھ پر بھی لاگو آتی ہے, آپ پر بھی ہے کہ ہم اگر اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہے قیامت کے دن ہمارے لیے یہ عذاب ہوگا. جو ذمہ داریاں ہماری ہیں, جس کرسی پہ, جس مصلے پہ, جس چٹائی پہ اللہ نے ہمیں خدمت انسانیت کے لیے بٹھا دیا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فرض کو اللہ کی رضا کے لیے صحیح نبھاتے جائیں. فرمایا لوگوں جو نماز نہیں پڑھتے اور جو اپنے کام میں اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہیں وہ لوگ جہنم کے اس حصے میں ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیا کرو اور اپنے فرائض کو سنبھالنے کی کوشش کرو. دیکھو چچا جان غلام علی سیکٹری صاحب نے کتنا خوبصورت اپنا وقت گزارا ہے, اپنی اللہ کریم نے ان کو کیسی عزت کی زندگی اور عیش کی زندگی دنیا میں عطا فرمائی. وہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا سے جانے والا ہر انسان ہمیں جہاں ایک غم دے کر جاتا ہے وہاں ایک سبق بھی دے کر جاتا ہے. اب دیکھیں نا ہم سب یہاں اس محفل میں آج آئے ہیں نا میرے سمیت, الحمدللہ ہم خود تیار ہو کر آئے ہیں. کسی نے غسل کیا ہے, کسی نے وضو کیا ہے, ہم نے کپڑے پہنے ہیں, خوشبوئیں لگائی ہیں, گھر سے چلے ہیں, یہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن مرنے والا مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے عظیم انسان ایک وقت تیری زندگی میں آئے گا کہ تو بے حس و حرکت اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوگا, کوئی آئے گا کسی کے رحم و کرم پہ تو ہوگا, کوئی آئے گا تجھے آ کر غسل دے گا, کوئی آئے گا تجھے سفید کفن کا لباس پہنائے گا, کوئی آئے گا تو اس کا محتاج ہوگا جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر تجھے جنازہ گاہ میں لے کر جائے گا, کوئی اپنے ہاتھوں پہ لٹا کر تجھے قبر میں ڈالے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کریں کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو, ہمارا نبی بھی ہم سے راضی ہو. آخری بات, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عید کے دن لوگوں کا ایک جمع غفیر ملنے کے لیے گیا, عید ملنے کے لیے. سیدنا عمر فاروق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. غلاموں نے دروازے پہ دستک دی, سیدنا عمر فاروق آنسو پوچھتے ہوئے دروازے پہ تشریف لائے, دروازہ کھولا, آپ کی خدمت میں غلام نے عرض کیا حضرت آج عید کا دن ہے, ملنے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے, آپ کے گھر میں کیا غم اور پریشانی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے آنسو بہا کر فرمایا بیٹا لوگوں کی عید ملنا ہوتی ہے, لوگوں کے عید اچھے کپڑے پہننا ہوتی ہے, لوگوں کے عید مل کر کھانا کھانا ہوتی
ہوتی ہے، ہماری عید اس دن ہوگی جس دن پیارے رب العالمین نے فرما دیا اے عمر میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، جنت کا مالک بھی بنا دیا ہے۔ ہماری عید اس دن ہوگی، اس لیے اللہ کریم مجھے آپ کو حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم سلامتی اور خیر آپ سب حضرین کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو میرے بھائی محمد اکرم صاحب آگے نظام پروگرام چلاتے ہیں اس کے مطابق چلے گا۔ نماز کی پابندی کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، رب کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لیے ثواب سمجھیں اور بہت بڑی رحمت سمجھیں۔ یہ میری گفتگو کا نچوڑ ہے، یہ پوائنٹ چونکہ پوری تقریر آدھے پونے گھنٹے کی یاد کوئی نہیں رہتی، اتنا ضرور یاد رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ اپنے آپ کو موت کے لیے ہر وقت تیار رکھیں، ہر وقت تیار رہیں کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔